على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله۔ مجلس احرار اسلام ملتان کے زیر اہتمام مرکز احرار دار بنی ہاشم میں آج کے دن کی مناسبت سے تحفظ پاکستان و استحکام پاکستان سیمینار میں ہم سب موجود ہیں۔ میں مجلس احرار اسلام کے کارکنان کو اس عظیم الشان تقریب میں شرکت کرنے پر جزاک اللہ خیر کہتا ہوں۔ ایسے ہی مدرسہ معمورہ کے معزز و محترم تمام اساتذہ کرام کو بھی اس تقریب میں آمد پر بھی خوش آمدید اور جزاک اللہ خیرہ کہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں، کام کی باتیں عزیز بچوں نے کر دی ہیں۔ ملی نغمے ترانے آپ کے سامنے پڑھے جا چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ عزیز بچوں کو مزید اپنے دین متین کی دعوت و تبلیغ کے لیے قبول و منظور فرمائیں، آپ کے جذبات کو اور احساسات کو بھی قبول و منظور فرمائیں۔ میں دو تین باتیں آج کی اس تقریب کے حوالے سے آپ حضرات سے گزارش کروں گا۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا وطن اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر کیوں ہے؟ عشق کی حد تک ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اور بنیاد کیا ہے؟ اس کی وجہ اور بنیاد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا، یہ درس دیا کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا ایک واقعہ جو سیرت طیبہ کے اندر اور بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، حضرات صحابہ کرام بھی یہاں تشریف لے آئے، تو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ان دنوں کوئی صحیح نہیں تھی، اس لیے اس وقت مدینہ طیبہ کو یثرب کہا جاتا تھا اور بہت ساری وبائیں وہاں آتی تھیں، اور جب حضرات صحابہ کرام وہاں تشریف لے گئے تو ان وباؤں کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑا۔ خاص طور پر
خلیفہ بلا فصل رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ایسے ہی مؤذن بارگاہ نبوی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دونوں حضرات کو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا وہ محسوس ہوئی، اور آب و ہوا اپنی طبیعت کے ساتھ موافق نہ آئی اور دونوں حضرات بیمار ہو گئے۔ جب دونوں حضرات بیمار ہوئے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں حضرات، ان کو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، جس کی وجہ سے یہ دونوں حضرات بیمار ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ طیبہ کے لیے وہ دعا مانگی کہ آج بھی جب بھی ہم مدینہ کا نام سنتے ہیں ہمارے دلوں کے جذبات، ہمارے احساسات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا فرمائی تھی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ طیبہ کو ہمارے دلوں کی محبت کا مرکز بنا دیجئے، اور یا اللہ اس کے آب و ہوا کو صحیح فرما دیجئے، یا الہ العالمین اس کے تجارت میں، اس کے کاروبار میں برکات عطا فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ طیبہ آج پورا عالم اسلام کی مرکزوں کا محبت بنا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات اور یہ ہے وہ بنیادی فرمان جس کی وجہ سے ہم اپنے پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ تو یہ ہماری اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت کی اصل بنیاد اور وجہ۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے لوگوں کے نظریات اور عقائد سے ماورا کر دیا، ہمیں ہر قسم کے اور ہر دن اور ہر رات اور ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی عطا فرمائی، کامل روشنی عطا فرمائی، اور ہمارے لیے ہر موڑ میں، ہر مرحلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے۔ ہم اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت و عقیدت اس لیے نہیں کرتے کہ مغربی تہذیب، مغربی کلچر، فلاں دانشور، فلاں رائٹر اور فلاں مفکر نے فلاں ملک کے بارے میں یہ بات کی ہے، ہم ان باتوں کو ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جس وجہ سے ہم اپنے وطن عزیز کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ آزادی کی نعمت یہ کیا ہے اور آزادی کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو بھی جاننے کے لیے اور اس کی اہمیت اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی لینی پڑے گی، ہمیں قرآن مجید سے روشنی لینی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے آ کر سب سے پہلی جو دعوت دی وہ دعوت یہ تھی، ان ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میں بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور آزادی کی نعمت کی بنیاد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا۔ اور جس شخص کے پاس، جس قوم کے پاس آزادی کی نعمت نہ ہو، وہ اس کے پاس زندگی کی تمام محرومیاں اس کے پاس ہوتی ہیں اور عذاب کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جس قوم کے پاس، جس امت کے پاس آزادی کی نعمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کی تمام نعمتیں وافر طور پر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ آزادی کی نعمت کیا ہے۔ جس نعمت کو اور جس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی، اور اسی نجات کے اندر اور اسی آزادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں ان کو عطا فرمائیں، وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ اس زمانہ میں ان سے بڑھ کر کسی اور کے پاس کوئی نعمت نہیں تھی۔ اور یہ بات قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن یہی قوم اور وہ اقوام جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو پھر سے غلامی کے زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ اسی بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے تم نے علم جہاد کو بلند کرنا ہے۔ یہی قوم تھی جس نے کہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم علم جہاد کے لیے، مزید ملکوں کو فتح کرنے کے لیے ہم جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال وادی تیہ میں پھر سے غلامی کی زندگی گزارنے پر اللہ نے بطور عذاب کے ان پر وہ غلامی پھر سے مسلط کر دی۔ تو جو قوم آزادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی اور آزادی کی نعمت کی قدر نہیں کرتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو وفا نہیں کرتی، اللہ پاک پھر ان پر غلامی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے واضح طور پر آ گئیں۔ اب آئیے کہ مجلس احرار اسلام پاکستان کی تحریک آزادی کے اندر کیا کارہائے نمایاں تھے، اور ایک بات جو بڑی شدت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ یہ احراری کانگریسی تھے اور انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور یہ پاکستان کے مخالف لوگ ہیں۔ تو میں عزیز بچوں آپ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اصل بات پر پردہ ڈالا گیا اور جھوٹ کو اتنا بولا گیا کہ اس کو سچ کی چادر کے اندر ہمارے سامنے واضح کر دیا گیا کہ یہ ہے اصل بات۔ میں آپ کو اور کوئی حوالہ نہیں دینا چاہتا، صرف اور صرف حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ جو اس جد و جہد آزادی کے اندر جن کا بنیادی کردار ہے، مجلس احرار اسلام کے تمام اکابر کا بنیادی کردار ہے، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ہوں، چودھری افضل حق مرحوم ہوں، اور شیخ حسام الدین ہوں، ماسٹر تاج الدین انصاری ہوں، شورش کاشمیری ہوں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہوں، اور دیگر ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے اس آزادی کی جد و جہد کے لیے بہت محنتیں کی ہیں، اور خاص طور پر حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا۔ تو آئیے ہم بانی احرار، قائد تحریک ختم نبوت، تحریک حریت آزادی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بیان جو انہوں نے اس خطے سے انگریز سامراج کو نکالنے کے لیے دیا تھا، اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم اپنے بڑے دشمن کو اس سرزمین سے نکالنے کے لیے ہم اپنے چھوٹے دشمن کو
ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، اس شرط پر کہ ہم اپنے اس وطن عزیز کے اندر، اس پاک سرزمین پر ہم اپنے بڑے دشمن کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اصل وجہ یہ تھی، شاہ صاحب فرماتے ہیں میں ہندو کو اپنا دوست نہیں سمجھتا جس کی دشمنی ساحل سمندر تک محدود ہے، جبکہ انگریز تو سمندر پار تک اسلام کا تعاقب کر رہا ہے۔ اگر میں اپنے چھوٹے دشمن ہندو کے ساتھ مل کر اسلام کے بڑے دشمن انگریز کو شکست دے سکوں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میرا بس چلے تو میں انگریز کو مارنے کے لیے صبروں سے اتحاد کرنے میں بھی گریز نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر! شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری! کیونکہ اس کی زندگی سے اسلامی تہذیب و تمدن اور انسانیت کی موت باقی ہو جائے گی، اور اس کی موت سے اسلام اور مسلمان زندہ ہو جائیں گے، اسلامی ممالک میں اتحاد بڑھے گا اور مسلمانوں میں روح جہاد جاگ اٹھے گی۔ یہ تھی بنیادی وجہ۔ اور دوسری وجہ بھی بڑی مشہور و معروف ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے مخالف تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت مشہور و معروف فرمان اس حوالے سے موجود ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ ہماری پاکستان کے ساتھ مخالفت اس کی بنیاد صرف اور صرف یہی تھی کہ جیسے مسجد کے بنانے میں مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف رائے پائی جاتی ہے کہ مسجد فلاں جگہ پر بنائی جائے، فلاں نقشے کے مطابق بنائی جائے، فلاں طریقے کے مطابق بنائی جائے، لیکن جب جس مقام پر مسجد بنا دی جاتی ہے پھر ہر مسلمان کا اس مسجد کے تحفظ کرنا اس کا فرض اولین بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا نصب العین ہے اب کہ یہ پاکستان بن گیا ہے، اب اس پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت ہر مسلمان کے فریضے میں یہ بات شامل ہے۔ تو ہمارے اکابر نے پاکستان کی تشبیہ دی تھی اللہ کے گھر کے ساتھ۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مخالف تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو مخالفت کی پاکستان کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ ہم نے قربانیاں دی، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی، ماؤں کی بہنوں کی عصمت کو تاتار کیا گیا، خون کی ندیاں بہائی گئیں، لیکن جب قیام پاکستان کی بات آئی تو انگریز سامراج ہمارے اس پاک وطن کے لیے ہمیں نقشے بنا کر دے رہا تھا کہ پاکستان تمہیں ہمارے نقشے کے مطابق ملے گا۔ ہمارے اکابر نے کہا انگریز کے اوپر اور انگریز کی تقسیم کردہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، آزادیاں ہم دیں گے، تقسیم بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوگی، انگریز کی مرضی کے مطابق پاکستان ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا پاکستان کے حوالے سے بات تھی، یہ نظریہ تھا، یہ فکر تھا، اور اسی فکر کو، اسی نظریے کو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دلوں تک اس کو راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جتنے وفادار ہیں اور ہم پاکستان کے چپے چپے کے جتنے خیر خواہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ویسے نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے محب وطن جہاں اس معاشرے میں بسنے والے اور بہت سارے لوگ تھے، وہاں علماء کا پاکستان کے قیام کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اساتذہ کو معلوم ہے، یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کو معلوم ہے، صرف بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بن گیا تو کے پی کے جو اس زمانہ میں سرحد کا علاقہ کہلاتا تھا، اور یہ سرحد کا علاقہ آزاد تھا، نہ یہ انڈیا میں شامل ہوتا تھا اور نہ یہ پاکستان کے اندر شامل ہوتا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس سرحد کو پاکستان کے اندر شامل کرنے کے لیے میری خدمات حاضر ہیں، میں وہاں جاؤں گا۔ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے طلباء، علماء
دینی باتوں پر بڑی اہتمام کے ساتھ عمل کرنے والے وہاں لوگ موجود ہیں، میں ان کی ذہن سازی کروں گا۔ اور چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سرحد میں تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر لوگوں کی ذہن سازی کی، ریفرنڈم ہوا، تمام کے تمام لوگوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہا، تمام صوبہ سرحد ان کی دعوت پر پاکستان کے اندر شامل ہوا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی تحریک میں علماء دیوبند کا بنیادی اور اساسی کردار ہے۔ ایسے ہی بنگلہ دیش کے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی، تحریک چلائی، جدوجہد کی، اور یہ بنگلہ دیش کا خطہ پاکستان کے اندر ان کی محنت سے پاکستان کے اندر شامل ہوا۔ اور جب پاکستان بن گیا تو اس پاکستان کے بننے کے بعد سب سے پہلے پرچم پاکستان کو لہرانے والی شخصیت بھی کراچی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قائد اعظم نے خود ان کو دعوت دی، خود ان کو بلایا اور یہ بات کی کہ حضرت پاکستان کے سب سے پہلے آزادی کے پرچم کو لہرانے کا حق آپ کا ہے۔ چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کراچی کے اندر پاکستان کا پرچم لہرایا، اور ایسے ہی بنگلہ دیش کے اندر سب سے پہلے پاکستان کے پرچم لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور ہماری اس تحریک کے اندر بہت بڑی قربانی ہے، اور قائد اعظم کے ساتھ ہمارے اکابر کا ایک نظر و فکر ان کے ساتھ تھا، اور ایک نظر و فکر علامہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور یہ بھی بڑے ہی لوگ تھے۔ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اس چیز کا برملا اظہار بھی کیا کہ ہم نے بالکل پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد ہم سے بڑھ کر اس پاکستان کا دفاع کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ تو سامعین محترم، عزیزان من، عزیز طالب علموں، علماء کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی محنت ہے، اور اس سے بھی اندازہ لگایا جائے جب قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہوئے تو قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے والے بھی ہمارے اکابر کے صف اول میں شمار شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھا کر اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم قائد اعظم کے بھی ساتھ ہیں، ہم قائد اعظم کی تحریک کے بھی ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے بھی ساتھ ہیں۔ چنانچہ آج بھی کراچی کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ ایسی ہی مادر ملت فاطمہ جناح، جب ان کا انتقال ہوتا ہے مولانا احتشام الحق تھانوی ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اور یہ تاریخ کے اندر بدقسمتی اور یہ سیاہ داغ یہ موجود ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی جب پاکستان معرض وجود میں آتا ہے تو پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ قادیانی سر ظفر اللہ ہوتا ہے۔ حاصل کیا تو لا الہ الا اللہ پر، اور آج یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم نے جو بنایا تھا، وہ ریاست جو بنائی تھی وہ سیکولر ریاست تھی۔ کیا سیکولر ریاست کی بنیاد میں یہ نعرہ ہوتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ سیکولر اسٹیٹ کا نعرہ تھا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا۔ کیا یہ سیکولر اسٹیٹ تھی؟ بالکل جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے۔ قائد اعظم کی خطابات پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود ہیں، پاکستان بننے کے بعد بھی موجود ہیں۔ اندرا گاندھی نے جب قائد اعظم سے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور اور آئین کیا ہوگا، تو قائد اعظم کی تقریر موجود ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون قرآن ہے۔ تو کیا یہ سیکولر اسٹیٹ کی بات ہے؟ بالکل غلط بات ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا تو قائد اعظم کے اس قسم کے خطابات کو کہو کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اگر وہ سچ ہے تو پھر پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، پاکستان کی بنیاد اور اس کے اندر قوانین قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج پاکستان کے اندر اسلام نیچے کھڑا ہوا ہے اور ہمارے حکمران
پاکستان پر سوار ہیں، اسلام پر سوار ہیں، اور اس کا وبال بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو سامعین محترم، جیسے آج ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی آزادی کے لیے انشاءاللہ مرتے دم تک خون کا آخری قطرہ بھی بہائیں گے انشاءاللہ، اور ایسے ہی ہم آزادی کی تکمیل کے لیے بھی آخر وقت تک قربانی دیتے رہیں گے۔ اور وہ آزادی کی تکمیل کیا ہے؟ وہ آزادی کی تکمیل یہ ہے کہ پاکستان کے نقشے میں کشمیر بھی موجود ہے، اور اس کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اس کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ تو یہ تکمیل آزادی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اور پاکستان کے نقشے کے اندر جو کشمیر ہے ہم اس کی بھی آزادی کی جنگ لڑیں، تاکہ اس کشمیر کے خطے کو پاکستان کے اندر شامل کیا جائے، اور کشمیر کے مسلمان جو مظلوم ہیں ہم ان کی آزادی کے لیے بھی اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، اور بلند کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس آواز کے اندر طاقت و قوت پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالی کا دستور ہے اور اللہ کی سنت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب پکا مومن بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت، اللہ کی مدد اس شخص کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ میں انہی معروضات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عرض پاکستان کی چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اور وہ مقصد اول و آخر یہی تھا کہ یہاں قرآن کا دستور ہوگا، قرآن ہی اس کا قانون ہوگا، اور اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ کوئی عادل، منصف اور اسلام کا غمخوار، پاکستان کی رعایا کا غمخوار ایسا اللہ حکمران اس ملک کو عطا فرما دے، جو پاکستان کے روز اول سے کیے گئے وعدے تھے ان کی تکمیل کا سبب بن جائے۔